عائشہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا، بھائی بات دل کی نہیں ہے، بات ہم دونوں کے رشتے کی ہے۔ لیکن میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پھر وہ 3 بجے اپنے کمرے میں واپس سونے چلی گئی۔ پھر میں بھی سو گیا۔ صبح اٹھا تو سردی کی وجہ سے میرے جسم میں کافی درد ہو رہی تھی۔ میں واش روم گیا اور گرم پانی کا شاور لیا، جس سے میری طبیعت کافی بہتر ہوئی۔ پھر میں نے اپنی الماری سے وہ کپڑے نکالے جو میں خاص موقع پر پہنتا ہوں۔ آج خاص موقع تھا کیونکہ مناہل آنے والی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے جلدی سے استری کیے اور الماری میں ٹانگ دیے کہ جب مناہل آئے گی تو پہن لوں گا۔ میں اپنے کمرے سے باہر گیا تو امی ناشتہ بنا رہی تھیں اور نمرہ گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی عائشہ کدھر ہے؟ امی کہنے لگیں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، نہ جانے پوری رات کیا کرتی رہی ہے جو اب تک سو رہی ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ آج مہمانوں نے آنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں اٹھی۔ میری امی کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں عائشہ کے کمرے میں جانے لگا تو امی نے آواز دی، عثمان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے امی سے کہا، امی عائشہ کے کمرے میں عائشہ کو جگانے جا رہا ہوں۔ امی نے کہا، نمرہ عائشہ کو خود ہی اٹھا لے گی، تم باہر سے جا کر سودا لے آؤ۔ میں نے کہا، امی اتنی صبح دکانیں نہیں کھلی ہوں گی اور سامان لینے کے لیے مجھے شہر جانا پڑے گا۔ امی کہنے لگیں، تم ناشتہ کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، آپ جب تک ناشتہ لگا دیں۔ میں کپڑے چینج کر کے آیا تو تب تک ناشتہ لگ چکا تھا۔ ناشتہ کرنے لگا اور امی سے پوچھا، امی سامان کی لسٹ کدھر ہے؟ امی کہنے لگیں، وہ نمرہ کے پاس ہے۔ میں نے نمرہ سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے عائشہ آپی سے کہا تھا لسٹ بنانے کو، لیکن وہ ابھی تک سو رہی ہیں۔ امی غصے سے بولنے لگیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عائشہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہی، شاید وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے امی سے کہا، رکے میں دیکھتا ہوں۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد اٹھا اور سیدھا عائشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ میں نے لائٹ جلائی۔ عائشہ فل نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے آواز دی لیکن وہ نہ اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو ہاتھ لگایا تو اسے کافی تیز بخار تھا اور شاید بخار کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے امی کو آواز دی، امی جلدی اندر آئیں، عائشہ کو بہت تیز بخار ہے۔ امی اندر آ کر عائشہ کو چیک کیا۔ امی نے کہا، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ہم سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ امی نے نمرہ سے کہا کہ برتن میں پانی اور ساتھ کچھ چھوٹا سا کپڑا لے کر آئے۔ وہ کپڑا لے کر آئی اور ساتھ برتن میں کچھ پانی تھا۔ امی برتن میں سے کپڑے کو گیلا کر کے عائشہ کو پٹیاں کرنے لگیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر عائشہ کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ عائشہ کے بخار کی وجہ کیا ہے، لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا عائشہ کے بخار کی وجہ میں ہوں۔ میں اندر ہی اندر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ عائشہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ امی کے پٹیاں کرنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد عائشہ کو تھوڑا سا ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ امی نے اس کو اٹھا کر بٹھایا لیکن اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ عائشہ کے بخار کی وجہ میں ہی ہوں۔ امی نے مجھے کہا، جاؤ جا کے ڈبے میں سے دوائی لے کے آؤ۔ میں کچن میں گیا اور ڈبے میں سے ایک پیناڈول اور ایک پین کلر نکالی اور واپس عائشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ میرے جاتے ہوئے عائشہ اٹھ کے بیٹھی تھی اور تھوڑی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے دوائی امی کو دی۔ امی نے عائشہ کو دوائی کھلائی۔ امی نے عائشہ سے پوچھا، رات کو تم اچھی بھلی تھی، ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اچانک بخار چڑھ گیا اور تم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا؟ امی کا یہ سوال سنتے ہی عائشہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ عائشہ نے کہا، میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا اور میں نیچے گر گئی۔ میری کمر میں چوٹ لگی ہے، درد کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو گیا ہے۔ امی نے کہا، ابھی تھوڑی دیر تک عثمان شہر جائے گا، تم اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے جانا اور شہر سے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آنا۔ عائشہ نے کہا، امی مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ امی نے کہا، عائشہ ابھی تم نے دوائی کھائی ہے، تھوڑی دیر تک تمہاری درد کم ہو جائے گی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور امی نمرہ کو سامان بتانے لگیں اور نمرہ لسٹ بنانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عائشہ کی طبیعت اور درد میں تھوڑی بہتری آئی۔
تو امی نے کہا عثمان عائشہ کو اپنے ساتھ بائک پر لے جاؤ، اور ہاں بائک بالکل آہستہ چلانا، اور اسے شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے کر دینا۔ میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے۔ میں نے بائک نکالی اور عائشہ کو آواز دی۔ عائشہ کپڑے چینج کر کے اور برقع پہن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ نمرہ بھی تھی۔ نمرہ نے مجھے سامان کی لسٹ دی۔ عائشہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم چل پڑے۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی شاید عائشہ میں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ جب ہم آدھے راستے میں پہنچے تو میں نے عائشہ سے کہا عائشہ مجھے معاف کر دو۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے جواب دیا بھائی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس میں میرا بھی قصور تھا۔ میں نے کہا لیکن شروعات تو میں نے کی تھی، میری غلطی تھی کہ میں نے تمہیں ناول دیا۔ عائشہ نے کہا اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ناول لے لیا۔ پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ سیالکوٹ پہنچ کر سب سے پہلے میں نے عائشہ کو ڈاکٹر سے چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا بخار ہے اور جسم میں کافی درد ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور کہا بیٹا یہ کھاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی، اور ساتھ ایک درد کا انجیکشن بھی لگایا۔ میں نے وہ دوائیاں باہر سٹور سے خرید لیں اور پھر ہم ایک بڑے سپر سٹور میں سامان خریدنے کے لیے چلے گئے۔ جب تک ہم نے سامان خریدا تب تک دوپہر کے 12 بج گئے تھے۔ بلو باجی کا بار بار فون آ رہا تھا اور میں کال بار بار کاٹ رہا تھا۔ میں عائشہ کے سامنے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے کہا بھائی کر لو بات، ہو سکتا ہے انہیں تم سے کوئی ضروری کام ہو۔ اب عائشہ کا رویہ میرے ساتھ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بلو باجی کو کال کی۔ بلو باجی بولنے لگی عثمان کہاں ہو؟ صبح سے نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس کو لے کر شہر آیا ہوں اور گھر کا کچھ سامان خریدنا تھا۔ بلو باجی پوچھنے لگی عائشہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے کہا اسے بخار تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جب تمہیں ٹائم لگے تو چکر لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور کال کاٹ دی۔ عائشہ نے پوچھا بلو باجی کا کام ہو گیا؟ میں بولا نہیں ابھی نہیں ہوا۔ عائشہ کہنے لگی اس لیے وہ تمہارے پیچھے پڑی ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، اور پھر ہم واپس گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں نے عائشہ آپی کو آئس کریم بھی کھلائی۔ عائشہ کہنے لگی بھائی اب مجھے مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا پلان سمجھ چکی ہوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر پہنچ کر امی نے عائشہ سے پوچھا ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ عائشہ نے کہا کچھ نہیں بتایا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا ہے اور ساتھ کچھ میڈیسن بھی دی ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں آرام آ جائے گا۔ امی نے عائشہ سے کہا تم ناشتہ کر کے میڈیسن کھا لو اور تھوڑا آرام کر لو، تمہاری طبیعت میں بہتری آئے گی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھر سے نکل چکے ہیں۔ میرے ماموں لاہور کے پوش علاقے ڈیفینس میں رہتے ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے اور وہ 2-3 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں چھت پہ جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ میں نے اوپر آ کر بلو باجی کو فون کیا اور ان سے پوچھنے لگا خیریت تھی، جو بار بار فون کر رہی تھیں۔ بلو باجی نے کہا کہ تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے تو میں بار بار فون کر رہی تھی، لیکن تمہیں تو اپنی کزن مناہل کے آنے کی خوشی ہے، اب تمہیں میں کہاں نظر آؤں گی؟ میں نے کہا بلو باجی ایسی کوئی بات نہیں، میں گھر کا سامان اور عائشہ کی دوائی لینے گیا تھا، اس وجہ سے آپ کی طرف چکر نہیں لگا سکا۔ آپ کہیں تو بلو باجی میں اب آ جاؤں؟ بلو باجی نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے انکل آ جائیں گے، انہوں نے آج ہاف ڈے لیا ہے، آج ہمیں کہیں باہر جانا ہے۔ میں نے بلو باجی سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں؟ بلو باجی نے کہا ہاں بولو۔ میں نے بلو باجی سے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کی پازیٹیو رپورٹ کا میرے پاس علاج ہے۔ وہ کہنے لگی کیسا علاج ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ بلو باجی نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا بلو باجی جب میں آپ کے پاس چکر لگاؤں گا تو آپ کو سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔